اسٹوڈینٹس، کل ہم نے حمد پڑھی تھی اور اس کے پہلے 3 اشعار کے مفہوم اور تشریح پڑھی تھی. شعر نمبر 3 کی تشریح ابھی رہتی تھی. آپ لوگ جب پڑھیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا بہت لکھیں بھی ضرور، کیونکہ جس طرح سے تشریح میں آپ کو کرواؤں گی آپ آسانی کے ساتھ خود تشریح کرنے کے لائق ہو جائیں گے اور آسان الفاظ میں یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. خاص طور پر مفہوم ضرور لکھیں اپنے بک پہ یا اپنے نوٹس پہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے. اس کا مفہوم، زمین پر ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے اور اسی داتا نے ہمارے لیے طرح طرح کے دسترخوان نعمتوں کے پیدا کیے ہیں، اور وہی تمام مخلوقات کا رازق ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تشریح. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین پر ہر طرف نظر آتے ہیں. ہر شے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی داتا نے ہمارے لیے طرح طرح کے دسترخوان نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہیں، یعنی ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں. جیسے سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس ایک گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں نظر آتا ہے اور ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ بنائے ہیں تو کہیں دریا، کہیں سمندر بنائے ہیں تو کہیں جنگلات، کہیں میدان بنائے ہیں تو کہیں صحرا. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر کھانے پینے کی بے شمار چیزیں انسانوں اور باقی جانداروں کے لیے پیدا کی ہیں. زمین سے اگنے والی گندم، دالیں، سبزیاں، تمام جڑی بوٹیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. پھل پھول. اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے پینے کے لیے پانی اور دودھ پیدا کیا. یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے جس نے ہمارے لیے اتنی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو روزی عطا کرنے والا ہے. یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، سب میں شان اسی کی ذات باری کی. یہ سرد و گرم، ٹھنڈا اور گرم، تر گیلا، اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا،
نظر آتی ہے سب شان، شان بڑائی اسی کی ذات باری. ذات باری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کا مفہوم موسموں کے تغیر و تبدل، یعنی موسموں کا بدلنا. روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. جناب یہ تینوں صفات اس شعر میں بیان کی گئی ہیں. موسموں کا بدلنا، خشکی اور تری، اندھیرا اور اجالا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، بڑائی نظر آتی ہے. یہ تو اس کا مفہوم ہے بیٹا. اب آپ اس کی تشریح سنیں. یعنی کہ شاعر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی ذات ہے کہ تمام موسموں میں اور ان کے بدلنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے تو کبھی برسات. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم بنائے ہیں. اور یہ موسموں کا بدلنا، گرمی، سردی، بہار، خزاں، ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان، بڑائی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وسیع ریگستان پیدا کیے، سمندر، دریا بنائے، خشکی، تری. یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بہت بڑے بڑے ریگستان، وسیع ریگستان بنائے اور سمندر قائم کیے. اور اسی کی ذات ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتی ہے. اجالا اور تاریکی یعنی دن رات کا بدلنا. ہر روز سورج نکلتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے. سورج کے طلوع ہونے سے صبح ہوتی ہے اور انسان صبح سے لے کر رات تک اپنے تمام کام سارے انجام دیتا ہے. پھر سورج غروب ہونے کے ساتھ رات ہو جاتی ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، تو انسان آرام کے لیے سو جاتا ہے تھک کر. اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے دن بنایا اور آرام کے لیے رات بنائی ہے. یعنی ان سب چیزوں کو دیکھ کر ان میں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت نظر آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. مخلوقات، مخلوق کی جمع، مخلوقات، مخلوق کی جمع. خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا. نباتات پودے، نباتات پودے. جمادات بے جان اشیاء، جمادات بے جان اشیاء. اور حیوانات، جانور. مفہوم: کائنات اور اس کی مخلوقات، پودے، درخت، معدنیات،
اور حیوانات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات اور اس کی مخلوقات، اب مخلوقات میں آگے جو دوسرے مصرے میں مخلوقات بتائی ہوئی ہیں آپ ان کے نام لکھیں گے۔ پودے، بے جان اشیاء اور جانور، یعنی حیوانات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تشریح: اللہ رب العزت اس کائنات کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات، سب کا خالق و مالک ہے۔ نہ صرف اس نے مخلوق کو تخلیق کیا، پیدا فرمایا، بلکہ ہر مخلوق کی ضروریات کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہو، جن، جانور، چرند پرند، تمام جاندار بے جان اشیاء کا مالک ہے۔ زمین سے نکلنے والی تمام معدنیات، درخت، پودے، پھل، پھول، اناج، سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا خاص اور مقرر انداز سے پیدا کی ہے۔ تمام وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے زمین تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے، چاہے کوئی چیز ذرے سے بڑی ہے یا ذرے سے چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہے خالق دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی ہے مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ نیک ارادے، اچھے ارادے، باپ دادا، آباء و اجداد، مفہوم: انسان کے دل اور اس کے ارادوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کے دل اور اس کے دل کے ارادوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا مالک، وہی ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا مالک ہے، یعنی وہی ہمارا اور ہمارے باپ دادا یعنی آباء و اجداد کا مالک ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ اس کے دل کے ارادوں کا بھی مالک ہے، خالق ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں، خواہشات اور نیتوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ہمارے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کا ہم سوچتے ہیں، اچھے اور نیک ارادے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے، اسی کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق و مالک ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جو مخلوقات اس دنیا میں تخلیق ہوں گی، ان سب کا خالق و مالک اور کون و مکان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حکمیت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہی ہمارا مالک ہے اور اسی نے ہمارے آباء و اجداد ان باپ دادا کو پیدا کیا۔ ہم سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر، انسان، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت، شیدا، عاشق، فدا ہونے والا۔ اس کا مفہوم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے بیٹا۔ اس کی تشریح، شاعر اس شعر میں انسان کی تخلیقی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت اور جبلت پر پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے گھر والے ان پر منحصر ہیں وہ انہیں مسلمان بنائیں یا غیر مسلم۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالیہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بیٹا اب یہ نظم آپ کی مکمل ہو گئی ہے، اس کی مشق ابھی ہم سیکنڈ پیریڈ ہوگا اس میں آپ کی مکمل کروا دوں گی۔ آپ نے اپنے پاس پینسل رکھنی ہے، جو بک پہ کام کروایا جائے گا وہ بک پہ آپ نے مکمل کرنا ہے، کیونکہ تمام کام آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا۔ آپ نے بک سے دیکھتے جانا ہے اور بک پہ تمام مشق اور مشقی سوالات اور باقی جو ایم سی کیو وغیرہ میں سارے حل کر لینے ہیں۔ اور اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا لکھیں تاکہ آپ کی ریٹن پریکٹس بھی ہو اور آپ کو جو کمی بیشی ہے وہ بھی آپ کی دور ہوتی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔